اس جہان اس جہان سارے جہان کو جاننے کی جستجو لے کر میں آپ کے ساتھ عمران افضل، پروگرام مقام جستجو۔ آج ہم مقام جستجو میں جس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک انسان نے کیا سوچا اور اس کا قرآن پاک میں کہاں کہاں ذکر آیا۔ ہم انسانی سوچ کو جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے بگ بینگ کی۔ بگ بینگ کیا ہے، اس کو ذرا جاننے کے لیے دیکھیے کہ ایک بہت باریک آبجیکٹ سائز میں اتنا چھوٹا کہ وہ ایٹم سے بھی کئی گنا چھوٹا ایک انرجی کا پیکٹ تھا، پھر اس میں بلاسٹ ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے اتنی زیادہ انرجی نکلتی ہے، اس طرح کہہ لیں کہ ایک متناہی آبجیکٹ لامتناہی انرجی کو جنم دیتا ہے۔ وہ اتنی زیادہ انرجی کہ جو پہلے دن سے لے کر ٹل دی اینڈ آف ٹائم تک ہر ایک فینومنا کے لیے بہت کافی ہے، چاہے وہ ہم ہوں، انسان ہو، جانور ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، کومیٹس ہوں، آسمان ہوں، ان سب کے لیے وہ انرجی جو ہے اس نے جنم لیا۔ اس دھماکے سے پھٹنے والے آبجیکٹ کو یا اس فینومینا کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور یہ تھیوری جو ہے اس کے مطابق جو ہے 380,000 years after the Big Bang کائنات میں دھواں ہی دھواں تھا۔ اس دھوئیں میں سے سب سے پہلے ایٹم نے جنم لیا، وہ ایٹم ہائیڈروجن تھا۔ ہائیڈروجن جو بننے والا اس دھوئیں میں سے قدرت نے اس کو جنم دیا، وہ پہلا ایٹم ہائیڈروجن تھا۔ اور ہائیڈروجن جو ہے اس سے آگے اگر ہم چلیں تو 13.4 بلینز آف اگو جو ہے بگ بینگ کے 300 سال بعد گریوٹی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے دھوئیں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں gravity tried to congeal the different smoke around the corner، اور اس smoke کا جو ٹیمپریچر ہے تقریباً 80 ملین فارنہائٹ تک چلا گیا۔ اب اتنا زیادہ جو درجہ حرارت ہے جب پہنچ گیا تو ماحول پیدا ہو گیا کہ یہاں پر ہائیڈروجن نے دوسری ہائیڈروجن سے مل کر فیوز ٹوگیدر میک نیو ایلیمنٹس، اس میں اس نے ہیلیم بنایا، لیتھیم بنایا، اور اسی طرح کے لائٹ جو اٹامک نمبر والے ایلیمنٹس تھے ان کو جنم دیا۔ اسی دوران تقریباً جو ہے وہ 25 ایلیمنٹس جو ہیں وہ بنے۔ اب یہ ایلیمنٹس کہاں بنے؟ ان ایلیمنٹس کو بنانے کے لیے جب یہ ہائیڈروجن سے ملا اور اتنی زیادہ انرجی نکلی، اور اس انرجی سے جنم لیا پہلے ستارے نے۔ اس کائنات میں پہلے ستارے نے جنم لیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ستارے بظاہر تو ہمیں روشنی دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایلیمنٹ فیکٹری ہے، وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو جنم دیتے ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فیوژن ریاکشن سے مختلف جو ہے وہ ایلیمنٹس بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مختلف جو ہیویئر ایلیمنٹس تھے ان کے لیے اتنی انرجی کافی نہیں تھی۔ یہی جو ستارے تھے، پہلے ستارے نے جنم لیا، اس کے بعد پوری کائنات جگمگانے لگ گئی ستاروں سے، اور اس کے بعد ستاروں نے جب گریوٹی، جس طرح میں نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی بلیک ہول یا وارم ہول کی، تو اسی طرح ستارے کی جب انرجی کم پڑنے لگی تو وہ بلاسٹ سے پھٹ گیا۔ جب اس کا سینٹر جو ہے وہ میٹیریل پارٹ بن گیا تو وہ پھٹ گیا۔ اس پھٹنے کو سپر نوواز کہتے ہیں۔ سپر نووا کے بعد بہت سارے ایسے ہیویئر ایلیمنٹ بنتے گئے۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ سپر نوواز
بلاسٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد انہی بلاسٹ کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ جو ہیویئر ایلیمنٹس ہیں وہ بننا شروع ہو گئے، جن میں جو ہے وہ گولڈ ہے، یورینیم ہے، اور اسی طرح کی جو ہے وہ ہیویئر ایلیمنٹس ہیں لائک کاپر ہیں۔ یہ سارے کے سارے سپر نووا کے بعد بننے شروع ہو گئے۔ لیکن سفر یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر اس وقت ہم جو ہے وہ کائنات میں نظر دورائیں تو وہاں پر ستارے ہی ستارے ہیں، وہاں پر کوئی سیارہ یعنی کہ پلانٹ کوئی نہیں ہے۔ پلانٹ بالکل ایسے ہی جس طرح گھر کو بنانے کے لیے مختلف میٹیریل کا ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، پھر اس سے ایک گھر کی تعمیر کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب کائنات یا سولر سسٹم کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہ چاہیے تھا، اور وہ میٹیریل آہستہ آہستہ یونیورس میں اکٹھا ہوتا گیا، اور اس اکٹھے ہوتے ہوئے میٹیریل کو تقریباً 8 بلین ایئرز لگ گئے، جو کہ کل کائنات کی زندگی کا آدھا بنتا ہے۔ مطلب بگ بینگ کے بعد تقریباً 8 سے 9 بلین ایئرز کے بعد جو ہے وہ ایک سولر سسٹم کی بنیاد پڑی۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے 99.9% جو میٹیریل تھا وہ سورج کے ارد گرد جمع ہو گیا، جو کہ ایک نظام شمسی کے بنانے کے لیے کافی تھا۔ اسی مواد جو ہے، اس مواد سے ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مواد اکٹھا ہوتا گیا، کنجیل ٹوگیدر، بالکل اسی طرح اکٹھا ہوتا گیا جس طرح کبھی آپ نے جو ہے وہ پاپ کارنز اور جو ہے گڑ، ان کا مکسچر سے آپ نے ایک گول سا جو ہے وہ گولا بنایا ہو، جس کو حرف عام میں ہم پنی کہتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ کنجیلڈ ہو گیا، کنجیل ٹوگیدر۔ اور اس کنجیل ہوتے ہوئے بھی زمین جو ہے وہ بالفعل ابھی بھی ایک ٹھیک ٹھاک درجہ حرارت رکھتی تھی، مولٹن سٹیٹ میں تھی، پگھلی ہوئی حالت میں تھی، اور اس وقت اس کا جو سورج کے گرد چکر تھا وہ بھی تقریباً 6 گھنٹوں کا تھا۔ ود دی پیسج آف ٹائم زمین کا ٹیمپریچر کم ہوتا گیا، اس کی سرفیس کے اوپر آہستہ آہستہ جو لائٹر ایلیمنٹس تھے وہ جو ہے وہ ان کا ٹیمپریچر کم ہوتا گیا، اور جو ہیویئر ایلیمنٹس تھے وہ اس کی کور تک جانے لگ گئے۔ اب آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ فینومینا ہو رہا تھا، اسی دوران تقریباً جو ہے ایک آبجیکٹ جس کا سائز تقریباً مارس جتنا تھا اس وقت، وہ آبجیکٹ جو ہے وہ آ کے زمین سے ٹکرایا۔ اب جب زمین سے ٹکرایا تو وہ موسٹلی وہ جو آبجیکٹ تھا وہ زمین نے انگلف کر لیا، زمین نے ہڑپ کر لیا۔ اب اس کے ہڑپ ہونے سے بالکل ایسی طرح فرض کریں کہ جس طرح ایک کیچڑ کا ٹب ہے اور اس کے اندر ہم بہت زور سے ایک بال کو ہٹ کریں تو اس کے ہٹ کرنے سے وہ کیچڑ جو ہے وہ فضا میں اڑے گا، ایرپٹ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب وہ آبجیکٹ زمین کے اوپر آ کے ٹکرایا تو وہ اس کا موسٹلی پارٹ تو ایرپٹ جو ہے وہ انگلف ہو گیا، لیکن کچھ مٹیریل جو ارتھ کا تھا وہ فضا میں اڑ گیا۔ ود دا پیسج آف ٹائم وہ مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا ہوا اور اس نے ایک چاند کی شکل لی۔ اسی طرح کل ملا کر جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا سورج، زمین اور اس کے ارد گرد گھومنے والی زمین نے جو ہے وہ جنم لے لیا۔ اب بگ بینگ سے لے کر آج تک یہ پوری ایک شارٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ بڑا ڈسکرپٹیو مینر میں اس کو بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے بعد کس طرح جو ہے وہ سٹار بنے، سٹار کے بعد کس طرح جو ہے وہ پلانٹ فارمیشن ہوئی، پلانٹس کے بعد جو ہے وہ ان کا مون جو ہے وہ کس طرح بنا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ چاند نے زمین کو بیلنس کر دیا، ایک طرف سورج کی گریویٹیشنل فورس تھی، دوسری طرف چاند، اور اس طرح یہ چاند نے زمین کو ایک بیلنس فارم میں لے آیا، اور ایک خاص رستے پر چاند اور زمین سورج کے گرد گھومنے لگ گئے۔ اب اگر ہم انہی چیزوں کو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کو اگر ہم کمپلیٹ بک، دا ہولی بک
قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا حوالہ اگر ہم نظر دہرائیں تو سورۃ انبیاء پہ، سورۃ انبیاء جو کہ 21 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 30، جس میں ذکر کیا گیا ہے کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا۔ تو یہ بالکل وہی بگ بینگ کی طرف اشارہ دیتی ہے یہ آیت۔ اسی طرح اگر ہم اور آگے چلیں تو سورۃ فصلت کے اندر جو کہ 41 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 11، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ویسے ہی جس طرح سموک تھا، سموک کے اندر ہائیڈروجن نے جنم لیا، ہائیڈروجن کے بعد جو ہے اسی کی فیوژن ریاکشن سے سٹار سے پھر نووا بلاس سے پھر آگے جو ہے وہ پورا پلانٹ کی فارمیشن جو ہے وہ ساری بتائی گئی۔ تو اس آیت کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اس چیز کے اوپر بھی نظر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ نازعات جو کہ 79 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں ذکر ہے اور پھر زمین کو اس نے بچھایا، مطلب زمین بنا دی گئی۔ پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ سورۃ الفرقان جس کی آیت نمبر 61 ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سورج اور چاند کی فارمیشن کی بھی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم اور آگے چلیں تو سورۃ یونس جو ہے اس میں بھی اس کی آیت نمبر 5 میں ذکر کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ تو یہاں سے ہمارے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ چاند سے جو ہے ہم اور سورج سے برسوں کا دنوں کا حساب لگا سکتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے، اور چاند اور سورج کی حرکت کے اوپر جس طرح سورۃ الرحمن میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں گردش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں مگر لکھا ہوا ہے کتاب مبین میں۔ تو یہ سارا کا سارا اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، ایک طرف ایک انسانی سوچ ہے اور دوسری طرف جو ہے آلمائٹی اللہ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے اور قرآن پاک ان دونوں کو ہم کمپیئر کریں تو قرآن پاک جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی ہر آیت میں حکمت ہے، سائنس ہے، اور یہی سائنس جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے واضح طور پر۔ لہٰذا کائنات ایک کھلا قرآن پاک ہے، اس پہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ہمیں اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں سمجھ آئے گی، ہم حاصل کر لیں گے، ہم جان سکیں گے اس کو جو میرا، آپ کا، ہم سب کا مالک ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ کے ساتھ مقام جستجو۔ میں عمران افضل اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔